مسجد میں لگنے والی ہر عید کی قسم، ہر عید کی قسم، کہ مسجد میں لگنے والی مسجد میں لگنے والی ہر عید کی قسم، ارے سچ پوچھئے تو بندے، سچ پوچھئے تو بندے نے رب کو منا لیا، رب کو منا لیا۔ آپ حضرات اسی طرح ماحول بنائے رکھیں اور حضرت کے افتتاح سے إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولقد كرمنا بني آدم وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed, in the name of Allah, the most benevolent, the most compassionate, the most merciful. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me, remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. Vasudev Sutam Devam Kansachanur Mardanam دیوکی پرمانندم کرشنام وندے جگت گرو مہا دھرمو رکشتی رکشتہ ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدہ پرشستا دھارمکی ودیتی یسسا ماسمگمہ یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر تاستو ن پوجنتے ن رمنتے ن تتر دیوتا اوم شنو کے ہیت وہ برہم گتستانتی ستسنگتردان وچارتوشا یشام ودیان تپو ن دھرما جانم ن شیلم ن گنے ن دھرما کے مرتیہ لوکے بھوی بھار بھوتا منشیہ روپین مرگاس چرنتی اوم شنو ورونا شنو مترا شنو بھوتوریمہ شنا برہما برہسپتی نمو برہمنے نمستے وایو تمیو پرتکشم برہماسی اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی. حضرات محترم، اسٹیج پر ہمارے معزز اکابر حضرات علماء کرام، دانشوران قوم و ملت اور یہ مشترک مجمع اور گھروں میں بیٹھی ہوئی ہماری باتوں کو سننے والی سماج کی عزت دار ماں اور بہنوں، اصلاح ملت کانفرنس مسجد اقصی
کی سنگ بنیاد کے موقع پر بہت خوبصورت اور آن بان شان کے ساتھ آپ کا یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ مجھ سے پہلے آپ کے علاقے کے بڑے مستند اور معتمد علماء کرام کی باتیں آپ لوگوں نے سماعت کی۔ یقیناً وہ باتیں تقریر یا بیان تک محدود نہیں، بلکہ ہمارے اور آپ کے اندر جو کمیاں ہیں، جو خامی ہے، ان سب باتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا علاج ان اکابر علماء کرام نے آپ کو بتایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ جتنی باتیں سنتے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کا ایک جذبہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، مسجد عبادت کی جگہ، سجدے کی جگہ کو مسجد اس میں ظرف ہے۔ علماء کرام بتائیں گے اصل میں مسجد اس کے بعد پھر کیسے مسجد بنی، یعنی عبادت کی جگہ، سجدے کی جگہ مسلمانوں کے لیے ایک خاص ان کی دھارمک جگہ، بڑی فضیلت قرآن و حدیث میں مسجد کی آئی۔ دنیا کی تمام 6.5 کروڑ اس زمین پہ 6.5 کروڑ مربع میل کے علاقے میں اللہ نے اس دنیا کو، اس زمین کو بسایا۔ تقریباً 4.5 ارب 60 کروڑ سال پہلے ان تمام جگہوں میں سب سے محبوب اور پسند کوئی جگہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مسجد پسند۔ باقی دنیا کی کوئی پیلیس، کوئی جگہ اللہ کے نزدیک اتنی محترم نہیں ہے کہ جتنے محترم مسجد، چونکہ وہاں پر نماز پڑھی جاتی، وہاں پر اللہ کے لیے عبادت کی جاتی، اللہ کو اپنا خدا مانتے ہوئے بڑا سے بڑا انسان اپنی مقدس پیشانی کو وہاں پر جھکاتا ہے، اور چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بڑا پاور کا مالک ہو یا ادیوگ پتی ہو، دھن دولت والا ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب مسجد میں جانے کے بعد ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر کسی طرح سے کوئی تبدیلی یا کسی طرح سے کوئی امتیاز نہیں باقی رہ جاتا ہے۔ بہت مبارک اور محترم جگہ ہے۔ آج جمعے کی نماز کے لیے ہم گئے، میرے ساتھ ایک ہمارا دوست تھا۔ خطبے کے دوران اس کو نیند آ رہی تھی۔ نماز کے بعد اس نے بولا کہ میں نماز سے پہلے، خطبے سے پہلے بہت پریشان تھا، لیکن جیسے ہی مسجد میں گیا ہوں اور امام صاحب کی تقریر شروع ہوئی، اس کے بعد خطبہ پڑھنا شروع کیا انہوں نے، تو مجھے نیند آنے لگی۔ ہم نے کہا مسجد ہے ہی سکون کی جگہ، آپ دیکھیں گے دنیا سے پریشان ہو کر آپ مسجد چلے جائیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو کتنا سکون ملتا ہے۔ مسجد مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے ہم وہاں پہ جاتے ہیں، اور ہر وقت ہمیشہ اللہ کی رحمت کی بارش وہاں پر ہوتی رہتی۔ مسجد میں جو سکون ہے وہ دنیا کی کسی اور جگہ پر نہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد، ان احب البلاد الی اللہ مساجدها، مسجدیں اللہ کو محبوب ہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کو کوئی ہے تو وہ مسجد، اور سب سے زیادہ خرافاتی جگہ ناپسند اللہ اگر کسی جگہ سے کرتا ہے، اگر ناپسند ہے کوئی جگہ، نفرت کرتا ہے پروردگار عالم، تو وہ بازار ہیں، مارکیٹ ہے اور شاپنگ مالز ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہماری مسجدیں ہم سے چھینی جاتی، اس کے ذمہ دار the great responsible we are، ہم سب ہیں، اس لیے کہ مسجدیں ہم لوگ بناتے ہیں، بنیاد ڈالتے ہیں اور بہت پیسے خرچ بھی کرتے ہیں،
لیکن جس اعتبار سے ہمیں مسجد کو آباد کرنا چاہیے اس حساب سے ہم مسجد کو آباد نہیں کر پاتے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے ان کی پوجا کی جگہ ان کا مندر، اور کرسچن کے لیے اور یہودی کے لیے، یہودیوں کے لیے کلیسا ہے اور کرسچن کے لیے چرچ ہے، اور سکھوں کے لیے گردوارے۔ ان کا دھارمک، ان کے عقیدے کے مطابق وہ دھارمک استھل ہے، ان کے کنسپٹ کے مطابق وہ ان کی پوجا کی جگہ ہے، ان کے آستھا کے مطابق۔ ہر کسی کو اس ملک میں اپنے اپنے عقیدے اور آستھا کے اعتبار سے ان کو ان کا دھارمک جگہ پر عبادت کرنے کی مکمل طور پر آزادی دی گئی۔ ہمیں بھی مسجد بنانے اور مسجد کو آباد کرنے اور مسجد میں 5 وقت کی اذان دینے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے کی پرمیشن ہے۔ ابھی کچھ تتھ کی وجہ سے، کچھ ایشوز کی وجہ سے ابھی حالات ایسے بنا دیے گئے کہ کہیں کہیں پر پرمیشن لینی پڑتی۔ 1919 میں سب سے پہلے سنگاپور کی سلطان مسجد میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان دی گئی، مگر اس پر سب سے پہلے اگر کوئی بینڈ لگاتا ہے تو 1923 میں وہ سلطان کمال پاشا اتا ترک، وہ خلافت عثمانیہ کے آخری ایک بے ضمیر انسان خلیفہ جو بک چکا تھا، انہوں نے پابندی لگائی تھی۔ میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ہم مسجد بناتے ہیں اور اذان دیتے، اذان کا تعلق ہماری اسی مسجد سے ہے، اس لیے کہ 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد بناتے اور مسجد نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے ہم اذان دیتے۔ حالانکہ آج کل تو بہت سے لوگوں نے، خصوصاً ہمارے ہندو بھائیوں میں کچھ تنظیم کے لوگوں نے، ٹوٹل ہندو بھائیوں نے نہیں، ورنہ ہمارے ہندو بھائی ایک طرف وہ ہنومان چالیسا پڑھتے ہیں، ایک طرف بھجن کی آوازیں آتی ہے مندر سے، اور ایک طرف اذان کی آواز آتی۔ نو ڈاؤٹ، کوئی کلیش نہیں، کوئی دقت، کوئی پرابلم نہیں، لیکن ابھی کچھ مہینوں سے یہ ٹھپا لگا دیا جاتا ہے کہ وائس پولوشن ہوتی، نوائز پولوشن ہوتی۔ نوائز پولوشن صرف لاؤڈ اسپیکر سے، اذان کی آواز سے نہیں ہوتی، بلکہ ہائی وے پہ چلنے والی جو گاڑیاں ہیں ان کی جو ہارن ہے ان سے بھی نوائز پولوشن ہوتی، ان سے بھی دھونی پردوشن پیدا ہوتی۔ گاڑی کا پردوشن کیوں بناتے ہیں؟ 150-100 روپے میں وہ پیپر بنتا ہے، پردوشن پیپر، کیونکہ ہارن ہے، ہارن ہم بجاتے ہیں، اس سے پردوشن پیدا، یا اس سے ڈیزل یا پیٹرول سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے پردوشن پیدا ہوتا ہے، اس لیے وہ پیپر ہم بناتے، تو ان سے بھی پردوشن نکلتا ہے، ان کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے۔ یہ سب بکواس ہے، یہ سب لڑنے اور لڑانے کی بات ہے، ورنہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ایک طرف ہمارے جوکی ہاٹ ودھان سبھا، جوکی ہاٹ پرکھنڈ میں جو مرکزی مسجد ہے، مرکز ہے ہمارے علاقے کی، بہار میں سب سے زیادہ تبلیغی کام سیمانچل کا نمبر آتا ہے، اور سیمانچل میں ارریہ ڈسٹرکٹ میں سب سے زیادہ جماعت نکلنے والی جو بستیاں ہیں وہ ہمارا جوکی ہاٹ پرکھنڈ ہے۔ اس مسجد میں کی جو دیوار ہے وہ ایک ہی دیوار ہے، ایک طرف مسجد ہے اور ایک طرف مندر ہے، اور بڑے شان کے ساتھ وہ لوگ شیوراتری میں پوری رات بھجن کرتے ہیں، نو پرابلم، وہ ہمارا احترام کرتے، ہم ان کا احترام کرتے۔ ان لوگوں کو پہچاننا ہوگا کہ جو آج کل چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کر دو ویسا کر دو، میرے مسلمانوں اور میرے ہندو بھائیوں، آپ کا مذہب آپ کے عقیدے کے مطابق آپ کے لیے مہتو ہے، ہمارا مذہب ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ آپ کا مذہب ہمیں اپنے خدا کے لیے سجدہ کرنے سے نہیں روکتا، ہمارا مذہب
آپ کو دنیاوی اعتبار سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن جو صحیح راستہ ہے، صحیح مارگ ہے، اس کے درشن کے لیے ہمارے جو شریعت ہے وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن زبردستی نہیں۔ Right of minorities. All minorities shall have the right. All minorities shall have the right to establish an administration. Shall have the right and administrations on their choice. All minorities to establish مسجد بنانا، مکتب مدرسہ بنانا، بھارت کے قانون، ہمارے اس دیش کا جو مذہب ہے، اس دیش کا مذہب کوئی ہندو یا مسلمان نہیں، اس دیش کا مذہب صرف یہ ہے کہ آپ ایک انڈین ہو، آپ ایک بھارتی ہو۔ جب بات مذہب کی آتی ہے، جب بات ملک کی آتی تو ہم نہ ہندو رہتے نہ مسلمان رہتے، لیکن جب بات آستھا کی آتی، عقیدے کی آتی، تو اس وقت ایک طرف ہندو اور ایک طرف مسلمان۔ آپ اپنے آستھا کے اعتبار سے زندگی گزاریے، مسلمان اپنے آستھا کے اعتبار سے زندگی گزارے گا، کوئی دقت نہیں۔ لیکن جب بات ملک کی آئے، جب بات سماج کی آئے، تو اس وقت we have to be stand, be united, because we will be stand۔ ہمیں مضبوطی ملتی ہے یونائٹ ہونے سے، ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے سے۔ اگر آپ ان لوگوں کے بہکاوے میں آئیں گے جن کے بچے بڑے بڑے یونیورسٹی میں پڑھ کر BCCI کا چیئرمین بن جاتا ہے، اور آپ کا بچہ آپ کے بچے کے ہاتھ میں تلوار تھما دیا جاتا ہے، ان کے باتوں میں مت آئیے، یہ آپ کی پوری زندگی کو تباہ برباد کر دیں گے، نہ ایشور کا پریہ متر بننے دیں گے، نہ اس دیش میں سکون کی زندگی گزارنے دیں گے۔ کسی بھی قانون اسلام کو لے لیجئے، بدنام کرنے سے پہلے دیکھا جائے کہ اسلام میں جو یہ احکامات، کچھ دنوں پہلے پردے کے اوپر بات چلتی، جب وہ معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اذان کے اوپر بات آ جاتی۔ اذان اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ہماری مساجد آباد رہے، اذان کا کوئی دوسرا مطلب اور مقصد نہیں ہوتا۔ میں نے کئی جگہ تقریر کی اس کے اوپر، کل بھی ساسارام کے اوپر میری بات ہوئی تھی، ساسارام کے جلسے میں، وہاں وہ بنارس کے ایک برننگ ایشوز میٹر والے مسجد کے امام صاحب موجود۔ ہم نے کہا کہ امام صاحب کیا صورتحال؟ بولا کوئی صورتحال نہیں ہے مولانا، صدیوں سے، بولا 21-25 سال سے میں اس مسجد کا امام، مفتی عبد الباطن صاحب وہاں کے گیان واپی مسجد کے امام۔ ہم نے کہا کہ پھر کس بات کا جھگڑا؟ بولا میں خود مندر وشوناتھ مندر کے پجاری کے پاس جاتا ہوں، گھنٹوں بیٹھتے ہیں مولانا، ان کے چبوترے پہ ہم بیٹھتے ہیں، ہمارے حجرے میں آ کر وہ چائے پی کر جاتے۔ یہ بھارت کی سنسکرتی، تو پھر ہمارے اذان سے ان کو تکلیف، یا ان کے ہنومان چالیسا سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہم اذان پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، مطلب اللہ سب سے بڑا۔ آپ ہنومان چالیسا پڑھتے ہیں، جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیستے ہولوں کو اجاگر، رام دوت اتلت بلداما، انجنی پتر پون ست ناما، مہاویر وکرم بجرنگی، سمتی نوار کمتی نوار سمتی کے سنگی، کنچن ورن وراج سبیشا، کانن کنڈل کنچت کیشا۔ ہم کو کوئی دقت نہیں، لیکن ہمیں بھی اذان پڑھنے دیجئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ایک بھی مطلب غلط بتا دو، دنیا والوں، بھارت کے تمام ودوانوں کو جمع کر کے پوچھو کہ اذان کا کون سا جملہ ایسا ہے جس سے ہندو بھائیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کو انسان پہنچانے کے لیے جس کے اندر اشارہ کیا گیا ہو۔ سب سے پہلے اس لائن کو اٹھا کر علماء کرام پھینک دیں گے اور فتوے دے دیں گے کہ یہ سینٹینس کہنا غلط ہوگا، لیکن نہیں ثابت کر سکتے۔ کیوں؟ اذان کا مطلب ہی غلط نہیں ہے۔ اذان کا مطلب صرف یہ کہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے، یہاں پر 5 وقت کی اذان ہوگی تاکہ نمازی اذان سن کر نماز کے لیے آئیں، یہ مقصد، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں۔